بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشرفی اور روپیہ ہی کام دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ بولنے والا، امانت والا تاجر قیامت میں پیغمبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں میں ایک قسم کا جنگ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے، اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ بندوں سے گناہوں کا انتقام لینا چاہتا ہے تو بچے باکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے گناہوں کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر دین یعنی کسی کا حق مالی ہو اور اس کے ادا کرنے کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو تکلیف دینا اور بے خطا جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو میرے رب نے حکم دیا ہے باجوں کو مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائیں اور منہ سے بجائے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک اس کا دامن تھامے رہو گے ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے لگ بھگ دھوکے باز لوگ پیدا نہ ہو جائیں، جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ اس کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ اللہ کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کے وقت مسجد میں ہو پھر بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے اس طرح چلا جائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ منافق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور چل کر آئے، چاہے اسے گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور ان کو مقبرے نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنے میں صدقہ کا ثواب ہے اور کسی رشتہ دار پر صدقہ کرنے میں 2 ثواب ہیں، ایک صدقے کا اور دوسرا صلح رحمی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے رمضان کا مہینہ پایا ہو پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، تو میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے میٹھی کلامی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے، کسی کام میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ ترین صدقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھے
اور دوسرے مسلمان کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیاوی حاجت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے، جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو اور مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس طرح حج کیا کہ نہ اس کے دوران کوئی فحش کام کیا اور نہ کسی اور گناہ میں مبتلا ہوا تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فکر و فاقہ اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھوکنی لوہے اور سونے چاندی کے میل کو دور کرتی ہے، اور جو حج اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا پیش آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بیت الحرام کے حاجیوں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ان میں سے 60 طواف کرنے والوں پر، 40 نماز پڑھنے والوں پر اور 20 کعبے کو دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں حج کیا کرو تاکہ تم تندرست رہو، اور شادیاں کیا کرو کہ تمہارا شمار بڑھ جائے اور میں تمہارے سبب سے دنیا کی اور قوموں پر فخر کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ تم کو بھی ویسی ہی بھلائی ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنے رب سے سب حاجتیں مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ اس سے نمک بھی مانگے اور جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اسی سے مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور ان کو دین کے کام کا ذریعہ بنا لو۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے، اور بے فکری کو پریشانی سے پہلے، اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیزیں اتاری اور ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی، سو تم دوا کیا کرو اور حرام چیز سے دوا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدہ بدن کا حوض ہے اور رگیں اس کے پاس غذا حاصل کرنے آتی ہیں، سو اگر معدہ درست ہو تو وہ رگیں صحت لے کر جاتی ہیں، اور اگر معدہ خراب ہو تو رگیں بیماری لے کر جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کوئی مسجد بنائے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت یعنی مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے کوڑا کباڑا نکالنا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی تھی جیسے کوڑا کباڑا کانٹا پتھر وغیرہ تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یوں کہہ دیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب ایسے شخص کو دیکھو کہ کھوئی چیز کو مسجد سے پکار پکار کر تلاش کر رہا ہے تو یوں کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تیرے پاس وہ چیز نہ پہنچائے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ارشاد ہے کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، یعنی ان سے خوش نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان بدبودار ترکاریوں سے یعنی پیاز اور لہسن سے بچو کہ ان کو کھا کر مسجدوں میں نہ آؤ، اگر تم کو ان کو کھانے کی ضرورت ہی ہو تو ان کی بدبو کو آگ سے مار دو، یعنی پکا کر کھاؤ، کچی کھا کر مسجد میں نہ آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف چلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس روز سوائے اس کے سائے کے کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد کی طرف جائے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات یعنی دین کی بات سیکھے اور سکھائے تو اس کو حج کرنے کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس سے اس کی برائی جاتی رہی، یعنی زکوٰۃ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تم میں اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو شخص ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کریں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دیں کہ اس کا نفس اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ پوشیدہ چیز ہے، اس کو خود کھا لیا، حقداروں کو نہیں دیا تو ایسے لوگ منافق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں مبتلا کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو کر اور اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو، وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے کی قربانی کی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبے کی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور دوسرے دمبے کے ذبح میں فرمایا کہ یہ قربانی اس کی طرف سے ہے جو میری امت میں سے مجھ پر ایمان لایا اور جس نے میری تصدیق کی۔